مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، دارالافتاء جامعۃ الشیخ عبدالستار نانکا گندیوڑا ضلع سہارنپور سے آپ کے مسائل اور ان کا حل پروگرام۔ آج کا پہلا سوال ہے، ریاض احمد ہاشمی معلوم کرتے ہیں، اگر تیسری رکعت میں بھی غلطی سے سورت ملا دی یا سورت پڑھ لی تو کیا حکم ہے؟ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ اگر سورت ملا دی تو اس سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا، نماز ہو جائے گی، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ غلام محمد معلوم کرتے ہیں، جیب سے موبائل نکال کر بند کرنے سے نماز فاسد ہوگی یا نہیں؟ نماز میں گھنٹی بج جائے تو جیب سے موبائل فون نکال کر اس کو سائلنٹ یا سوئچ آف کرنا، اس کے بارے میں معلوم کر رہے ہیں۔ اولاً تو نماز میں جانے سے قبل فون کو سوئچ آف یا کم از کم سائلنٹ کر لینا چاہیے، لیکن اگر بھول گئے تو اگر فون کو باہر نکال کر ہم اس پر کچھ کام کر رہے ہیں، یعنی اسے سائلنٹ یا سوئچ آف کر رہے ہیں، تو یہ عمل کثیر مانا جائے گا اور عمل کثیر کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر گھنٹی بج گئی تو چاہیے کہ جیب میں فون پڑے ہی اس کا کوئی بٹن وغیرہ دبا دیا جائے، جس سے وہ گھنٹی سائلنٹ ہو جائے، خاموش ہو جائے۔ فون کو باہر نکال کر بند نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی محمد ریاض معلوم کرتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر تیسری رکعت پر سلام پھیر لیا تو کیا حکم ہے؟ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی یا وہی نماز ہو جائے گی؟ 4 رکعت والی نماز آپ ادا کر رہے ہیں، بھول گئے، تیسری رکعت پر بیٹھ گئے اور سلام بھی پھیر دیا۔ اب اگر آپ نے کوئی کام منافی صلاۃ نہیں کیا ہے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی یہ 4تھی رکعت پوری کر لیں، سجدہ سہو کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر آپ نے کوئی کام منافی صلاۃ کر لیا ہے تو پھر آپ کو وہ نماز دہرانی پڑے گی، اعادہ کرنا پڑے گا۔ منافی صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرا اور آپ کسی سے بات چیت کرنے لگے، یا آپ قبلے کی جانب سے دوسری جانب رخ کر کے بیٹھ گئے، یا 1-2 قدم چل پڑے، تو ان چیزوں کی وجہ سے پھر نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ محمد سالم بھیسانی سے معلوم کرتے ہیں، موجودہ دور میں مہر فاطمی کی مقدار کتنی ہے؟ 1 کلو 530 گرام اور 900 ملی گرام۔ 1 کلو 530 گرام اور 900 ملی گرام، یہ مہر فاطمی کی مقدار ہے۔ یہ دینی پڑے گی یا اس کے برابر پیسے دینے ہوں گے، اس کے ریٹ اور اس کی قیمت لگوانے کے بعد؟ محمد نعمان سوال کرتے ہیں، انم کے کیا معنی ہے؟ انم کے معنی ہے ہدیہ، تحفہ۔ آپ اس نام کو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ محمد امجد ممبئی سے معلوم کرتے ہیں کہ عورت کے گرے ہوئے بال کو فروخت کرنا کیسا ہے؟ بال خواہ مرد کے ہوں یا عورت کے ہوں، یہ انسان کے اجزاء میں شمار کیا گیا ہے، انسان کے عضو میں اس کا شمار ہے، اور انسانی عضو کا فروخت کرنا، بیچنا، چاہے وہ کڈنی ہو
یا کوئی اور دوسری چیز ہو یا بال ہوں، یہ بالکل قطعاً حرام ہے، بالکل نہیں بیچنے چاہیے۔ خواتین ان کو بیچتی ہیں، اور کچھ لوگ آتے ہیں جو اعلان کرتے ہیں 2000 روپے کلو، 1000 روپے کے آدھی کلو، اس طرح کا اعلان کرتے رہتے ہیں، اور مسلم محلوں میں بھی یہ لوگ گھومتے ہیں۔ تو جو ذمہ دار لوگ ہیں انہیں تو ایسے لوگوں کو محلے اور گلی کے اندر آنے بھی نہیں دینا چاہیے کہ آپ یہ کام کہیں اور جا کر کریں، ہمارے محلے میں بالکل اس کی خرید و فروخت نہ کریں، حرام ہے۔ شہرین بہن کا سوال ہے کہ عمرے پر جانے والوں کے گلے میں مالاؤں کا ڈالنا کیسا ہے؟ عمرے پر جانے والوں کے گلے میں پھول مالائیں ڈالنا، پھول برسانا، یہ اگر مستقل طور پر اس کا مزاج بنا لیا گیا ہے تو پھر یہ بدعت میں شمار ہوگا، جو بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، کسی موقع پر، کسی طریقے پر کبھی کوئی پھول مالا وغیرہ ڈال دی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ اس سے احتراز اور پرہیز ہی کرنا چاہیے۔ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اس میں یہ پھول مالاؤں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محمد اخلاق کا سوال ہے، شادی کے بعد لڑکی اکثر اپنے گھر پر رہتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اخلاق بھائی، شادی کے بعد عورت کہاں رہے گی نہیں رہے گی، شریعت نے تو اس کے کچھ ایام، ماہ، ہفتے متعین نہیں کیے ہیں۔ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ عورت کو زیادہ تر اکثر ایام میں شوہر کے گھر پر رہنا چاہیے، اپنے مائکے میں کم رہنا چاہیے، ضرورت کے مطابق جانا چاہیے، زیادہ مائکے میں رہنا وہ ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی محمد گلفام سوال کرتے ہیں کہ داڑھی کٹوانے والے کے پیچھے نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جو مقطوع اللحیہ لوگ ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ جس جماعت میں یعنی مسجد میں جو لوگ جمع ہیں ان میں جو باشرع شخص ہو اس کو نماز پڑھانی چاہیے، داڑھی کٹے ہوئے آدمی کو نماز نہیں پڑھانی چاہیے۔ جن لوگوں کو نماز پڑھانے کا شوق ہے وہ داڑھی کا ضرور بالضرور اہتمام کریں، یوں تو تمام مسلمانوں کو داڑھی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ محمد عامر معلوم کرتے ہیں قبر کے آس پاس درخت لگانا کیسا ہے؟ قبر کی مٹی 1-2 دن بعد ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ قبر کے آس پاس درخت لگانا نہ لگانا، اس میں شریعت کی طرف سے کوئی کرائیٹیریا طے نہیں ہے۔ لگا ہوا ہو تو آپ اس کو مت کاٹیے، لگانا ہو تو آپ لگا دیجئے، آپ کی مرضی ہے۔ اسی طریقے پر یہ جو قبر کی مٹی ہے، اگر یہ کم ہو گئی ہے، بیٹھ گئی ہے، آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ اس پر مزید مٹی ڈال کر اس کو صحیح کر سکتے ہیں، درست کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ بھی اگر اپنا کوئی سوال معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر لکھ کر یا آڈیو ویڈیو کے ذریعے اپنا سوال بھیج دیں، بہت جلد انشاءاللہ تعالی آپ کے سوال کا جواب اسی طریقے پر دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔